میں وہ حدیث آپ کے سامنے جو اصل سنانا چاہ رہا ہوں وہ ضرور سنا دیتا ہوں کہ وہ گناہ کہ جس سے عزت اور آبرو انسان کی ختم ہو جاتی ہے، یہ تو پھر گناہ ہے ایسے کہ جس سے انسان کہیں اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی جو عزت اور آبرو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے وہ اللہ نہ کرے کہ پارا پارا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ مل کے صلوات بھیجے تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ سے۔ اللہم صلی علی محمد وذنوب التی، وہ گناہ کے تکشف الغطا جو پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ پہلا الاستدانہ بغیر نیت الادا، کوئی قرض لے کسی سے شروع ہی سے اس نیت کو رکھتے ہوئے کہ مجھے واپس نہیں کرنا۔ کتنا کامن ہے کہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں۔ ایک جگہ میں نے ایک ٹویٹر پوسٹ کو پڑھا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے تو ایسی لگا کہ جیسے وہ اپنی اصل بات کو لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک فیملی گروپ تھا، اس میں ہمارے ماموں کی ایک پوسٹ آئی کہ اگر اس وقت کسی کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں تو مجھے چاہیے، مجھے بڑی ضرورت ہے، تو پلیز جو ہے وہ میری مدد کریں۔ تو کہتے ہیں گروپ میں سب خاموش رہے، میں نے ان کو پرائیویٹ میسج کیا کہ اگر ماموں آپ کو کچھ چاہیے تو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، میں نے یہ پوسٹ اس لیے ڈالی کہ کوئی مجھ سے نہ مانگ لے کسی وقت۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور قرض لیتے ہوئے ہی نیت یہ ہے کہ میں تو واپس ہی نہیں کرنا، دل میں سوچ کے بیٹھا ہوا، الاستدانہ بغیر نیت الادا، امام نے فرمایا کہ کبھی نہ کبھی پردہ چاک ہوگا اور عزت برباد ہوگی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام، آخرت کا جو عذاب اور برزخ کا عذاب یا مثلا موت کے وقت کی مشکل وہ تو اپنی ہے، لیکن یہ دنیا کی امور وضعیہ میں سے کہ یہ ہوگا۔ والاسراف فی النفقہ علی الباطل، کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے اور باطل پہ خرچ کرے، حرام پہ خرچ کرتا رہے۔ اچھا یہ اس کی عزت کی پردے کے چاک ہونے کی بات ہو رہی، جو آخرت پر یقین ظاہر رکھتا ہے، جو یقین شروع نہیں رکھتا اس کو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تو جہنم کے مثلا شاید VIP میں سے، یہ وہ ہے کہ جو ایک مومن ہے لیکن اس کو اپنی عزت کا یوں خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ حرام و باطل پہ خرچ کرتا رہے۔ والبخل علی الاہل، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے بھی کئی مرتبہ آپس میں فیملیز میں سیپریشن کی طرف جاتی بات، یا کم سے کم ایک کولڈ ڈسٹربنس رہتی ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ کہ والبخل علی الاہل والولد وذوی الارحام، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو بخل نہیں کریں اپنی فیملیز پر، ورنہ عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ کئی مرتبہ روایات میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسراف بھی کرنے سے منع ہے لیکن بخل کرنے سے بھی منع ہے، کہ روک کے نہیں رکھیں بہت زیادہ، ان کے لیے ان کی آسائش، ان کے لیے ان کے جو معاملات ہیں اس کو پورا کریں، سوائے اس کے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی خاص ایک ایسی لمٹ آ جاتی ہے کہ جہاں پر وہ زندگی آسائش پر نہیں ہوتی بلکہ خود نمائی پر ہوتی، وہ الگ معاملات ہے جس کا شو آف کبھی ختم ہی نہ ہو پائے، وہ الگ بات، لیکن بخل نہ کریں۔ مثلا فرض کیجئے کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں معمولاً کہ اگر کوئی ایسی اپلائنس ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، آرام آ سکتا ہے، تو آپ اس کو دلوا دیں، ختم کر۔ کہیں پہ فرض کیجئے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے لیے وسعت میں ہے اور کوئی حرام بھی نہیں ہے، کر دیجئے۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ ایک خانوادے میں 3 چیزیں مرد کو کرنی چاہیے، فرمایا ولو بالتکلف، چاہے اس کی عادت نہ ہو تب بھی اپنے آپ پر زبردستی کر کے یہ کام کرے۔ 3 چیزیں یہ آپ کے لیے۔ پہلا فرمایا حسن المعیشہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو تو اپنا ہاتھ سادہ الفاظ میں کھلا رکھے فیملی پر۔ دوسرا حسن الخلق، چاہے اگر کوئی کہے کہ مولانا صاحب میری تو زبان رکتی نہیں ہے، اس کے بعد بھی زبردستی، حضور نے کہا اپنے اوپر یہ خود وہ اس کی عادت میں نہ ہو تب بھی اپنے اوپر یہ فورس کر کے کام کرے کہ اخلاق ٹھیک رکھے۔ آپ نے غصہ دکھانا ہے، کچھ کرنا ہے، وہ کہیں اور کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ غیرت دینی کو رکھے۔ اب کسی کو فرض کیجئے کہ وہ بے دین، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وائف، اس کی بیٹی، اس کی بہن ہے، وہ بے حجاب ہے، ٹھیک، لیکن حضور نے کہا نہیں، اپنے اوپر فورس کر کے اس بات کی عادت رکھو کہ تمہیں اس بات پر فرق پڑے کہ وہ بے حجاب نہ ہو، اس پر اصرار کرو۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اچھا یہ آپ کے لیے اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو کام مردوں کے لیے ہوتا ہے اس کو زیادہ تر تھوڑا سا لیڈیز اس لیے سنتی ہے کہ دیکھا مولانا نے کیا کہا تھا آپ کے لیے، اور جو لیڈیز کے لیے ہوتا ہے اس کو جینٹ سنتے ہیں کہ مولانا نے تمہارے لیے بھی تو یہ کہا تھا۔ تو میں ایک حدیث دوسری طرف سے بھی سنا دوں۔ 3 خواتین وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا حضرت زہرا کے ساتھ معشور ہوں۔ پہلا یہ کہ جو اپنے شوہر کی اس غیرت دینی پر صبر کر لے، یہ میں اس سے متصل ہو رہا ہوں۔ یعنی فرض کیجئے کہ اگر ہسبینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حجاب کریں، آپ اس طرح سے نامحرم مردوں کے سامنے نہ جائیں، بات نہ کریں، اور کسی خاتون کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے کیوں باؤنڈ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس پر صبر کر لے اور اس پر عمل کر لے، فرمایا کہ فشار قبر نہیں، حضرت زہرا کے ساتھ معشور۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیجے گا، نام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دوسرا یہ کہ جو شوہر کی بدخلقی پر صبر کر، اسی لیے میں نے آپ سے کہا یہ حدیث آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو بدخلقی کا لائسنس ہے، یہ کسی ایسی خاتون کے لیے جس کا کسی فرعون جیسے کے ساتھ ازدواج ہو گیا، حضرت آسیہ سلام اللہ۔ حضرت آسیہ کا بھی تو فرعون کے ساتھ ازدواج ہوا۔ ایک خطیب بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی ایک جگہ پر کہ جو خاتون
شوہر کی بدخلقی پر صبر کرے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ مشہور ہوگی، اور جو مرد اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کرے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا۔ تو کہتے ہیں ایک بچہ آیا ہمارے پاس اور آ کے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں دونوں ہیں، ایوب بھی ہیں آسیہ بھی ہیں، یہ بھی بدخلق وہ بھی بدخلق، دونوں کو شاید صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون گھر کو نہ توڑے، اور بہرحال میں نے عرض کیا جو میں خطبے میں اس بات کی میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں، گنجائش نہیں ہوتی کہ تمام جوانب کو آپ لے کر کسی طرح سے بات کر سکیں، کہیں نہ کہیں آپ نے ایک بات کہنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہر ایک کے کچھ نہ کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ تو ایک کبھی سامنے کی بدخلقی ہے یا تھوڑی بدخلقی ہے اس پر صبر کر لیا جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے ساتھ مشہور ہوں۔ یہ یعنی فاطمہ الزہرا سلام علیہ وہ ہیں کہ جو حضور کی جنت ہے، جو رسول اللہ کی جنت میں رہنا چاہتا ہے، میری مومنہ بہن اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ یہ کام کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو اپنے شوہر کے لیے مہر کو معاف کر، پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے نہیں کہ زبردستی معاف کروائیں، ان کے لیے ہے کہ اگر وہ دل سے کوئی معاف کر دیں، حضور مکرم نے فرمایا کہ اس کا مقام ایسا ہے کہ فشار قبر سے محفوظ رہے گی، حضرت سیدہ سلام علیہ کے ساتھ مشہور ہوگی انشاءاللہ سے۔ تو بخل کرنا وہ پردے کو چاک کر دیتا ہے، بخل نہ کریں۔ وسوء الخلق، اور برا اخلاق رکھنا وہ بھی پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ وقلت الصبر، کبھی کبھی صبر میں کمی، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی عزت اور آبرو ختم کر دے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ایک شخص ہے کہ بڑا سین نظر آتا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا بات کرنے میں آپ کو اچھے سے مومن لگتے ہیں، لیکن کبھی ایک ایسا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں آپ کہ ایک شخص ایک دم چیخنا شروع ہو گیا، کہتے ہیں یار یہ کون ہے بھائی، میں تو کچھ اور سمجھاتا۔ کبھی کوئی ایسا تنازع جھگڑا ہو جائے نا، اس میں کوئی انسان صبر نہیں کر سکے اور آپے سے باہر ہو کے بس جو کچھ منہ میں آ رہا ہے بولتا جائے، تو پھر انسان ضرور سوچتا ہے کہ یار میں اس کے بارے میں جو پرسپشن لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ ہے نہیں ہے، پردہ چاک ہو گیا نا۔ قلت الصبر، کبھی کبھی صبر کا کم، اور صبر کی اپنی اپنی اقسام ہے۔ قرآن میں، بس میں بات کو یہاں سمیٹ دوں گا، قرآن میں 70 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کی تاکید کی ہے، اور 12 قسم کے صبر ذکر کیے۔ صبر کس کس بات پر؟ مثلا ایک صبر ہے علم حاصل کرنے پر، یہ بھی ایک صبر ہے۔ وہ کس کو تاکید کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یاد ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے، ایک صبر ہے علم حاصل کرنے پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کو نماز کی نصیحت کرنے پر، یعنی کسی بھی نیک کام کی نصیحت پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ضروری نہیں کہ وہ فوراً کر دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سورۃ طٰہٰ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تھوڑا پیشنس بھی رکھ، بات واضح۔ تو کسی اور کو نصیحت کرتے ہوئے صبر، مصیبتوں پہ صبر، آفات پر صبر، وہ تو ہے ہی، وہ تو سب جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی واقعا صبر کر لے تو اللہ اسے 3 ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ملائکہ کے پاس ہو تو وہ اس پر رشک کریں۔ وہ 3 پتہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے جب صبر کا ذکر کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں پہ قرآن میں صلوات بھیجی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک سب جانتے ہیں، آیت پڑھتا ہوں، آپ یقیناً صلوات بھیجیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ ہے اسپیسیفک درود نبی مکرم پر، یہ صلوات اس کی عظمت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک صلوات اللہ نے بھیجی ایک گروپ پر، وہ جو خاص اسپیسیفک ہے رسول اللہ کے لیے، وہ مقام ہی الگ، لیکن ایک گروپ پر کا یہ بھی وہ گروہ ہے کہ جو صلوات کا حقدار ہے، وہ ہے صبر کرنے والا۔ یعنی رسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے صلوات بھیجی ہے وہ صبر کرنے والے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کو مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی جانب سے صلوات ہے۔ کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے بہت سارے معاملات میں۔ پھر اپنے ہی جملے کو کہے ہوئے ریپیٹ کروں، لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، میرے اپنے نفس کے لیے، آپ کے لیے۔ کتنی مرتبہ کسی کی ہارش ورڈز پر کچھ تھوڑا سا صبر کر لینا آپ کی زندگی کے تمام مستحب اعمال سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ کی رحمت خاص الخاص ہے اس صبر کرنے والے، اولئک هم المہتدون۔ اللہ کہتا ہے یہی ہدایت رکھنے والا۔ یہ 3 وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اگر ایک بھی ملائکہ کو مل جائے تو اس پہ رشک کریں۔ بس اختتام کر رہا ہوں بات کا کہ پردہ کس چیز سے چاک ہو جاتا ہے انسان کا؟ جہاں صبر نہیں دکھا پاتا۔ کتنے پریکٹیکل مثالیں اس کی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ وہ استعمال الزجر والکسل، فرمایا ایک چیز خاص طور پر یوتھ سنیں اس بات کو کہ اگر کوئی سستی دکھائے گا نا بہت زیادہ، بس کنٹینیوسلی لیزینس اس کی زندگی میں، بالآخر ایک مرتبہ اس کا پردہ چاک ہو جائے گا، مطلب عزت ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یار کبھی توڑ کے کوئی کام کیا کرو۔ کہتے ہیں ہمارے جب زیارت کے سفر میں ہوتے ہیں ایک شخص ہے جو ہمیشہ ہی سست ہے، ہمیشہ ہی سست ہے، ہمیشہ ہی سست۔ آخر میں بالآخر کچھ نہ کچھ دوست چاہے مذاقاً کہتے ہیں یار کچھ تو کر لے بھائی، کوئی تو کب اٹھا لے۔ تو جو بہت زیادہ سست ہو، اس سستی کی بھی 5 اقسام ہیں۔ اب میں آپ تک اس کو نہیں چھیڑوں گا اس موضوع کو۔ سستی کبھی کبھی خاص کسی عبادت کے لیے سستی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب
کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کاموں کو سالہ، اتنی سستی ہوتی ہے ان کو، اتنی سستی ہوتی نماز کے لیے کھڑے ہونے میں. آپ دیکھیں گے ہزار ریلز دیکھ لیں گے. اب یہ ریلز جس کو نہیں معلوم ہے وہ کوئی بات نہیں، لیکن یوتھ سمجھ رہے ہیں. 1000 ریلز دیکھ لیں گے لیکن ان کو نماز کے لیے کھڑے ہونا نہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا کھڑے. پورا صبح سے لے کر شام تک کا میچ دیکھیں گے. کچھ لوگ کرکٹ میچ واجب قربت اللہ سمجھ کے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک بال دیکھنا واجب ہے، کوئی سنت نہ چھوٹ جائے. تو لیکن نماز کے لیے نہیں ہو. ہاں لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو اول وقت میں نماز کس طرح سے آتی ہے کہ وہ اسٹیڈیم میں بھی ہوتے ہیں تو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ایک ہے عبادت کی سستی، ایک ہے اقتصادی سستی یعنی کام کرنے میں سستی. آخر میں بالآخر ایک گروہ تھا وہ حضور مکرم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہیں، توکل کرنے والے ہیں. متوکلون میں سے ہم کام نہیں کرتے، جو ملتا ہے بس ٹھیک ہے کہیں سے. اچھا متوکل یہ چونکہ ایک دشمن اہل بیت کا نام رہ چکا ہے اس لیے ہمارے ذہن میں ایک شاید منفی کانسیپٹ ہے، لیکن متوکل خود صفت بہت اچھی ہے. متوکل یعنی اللہ پہ توکل کرنے والا، یہ نام ویسے بڑا اچھا ہے. تو حضور نے پتا کیا کہا سامنے؟ کہ تم متوکل نہیں ہو، واو ہٹا دو، تم متکل ہو، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو. اس کو توکل نہیں کہتے، اس کو سستی کہتے. ایسا شخص آخر میں اس کا پردہ چاک ہو جائے گا، مطلب یہ کہ عزت ختم ہو جائے گی. تو ان میں سے نہ بنے. میں پوائنٹ وائز آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں. آخری یہ ہے والاستہانہ باہل الدین، جو دینداروں کی توہین کرے گا اللہ اس کا بھی پردہ چاک کرے گا. یہ بھی فرما کسی کی بھی توہین صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاص دیندار کی توہین کرے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند، اللہ اس کا پردہ چاک کرے گا. تو میں پوائنٹ وائز ریپیٹ کر دوں آپ کے ذہن میں آ جائے. اس نیت سے قرض لینے والا کہ مجھے واپس ہی نہیں کرنا، اس کی عزت کبھی نہ کبھی ختم ہوگی. دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے وہ باطل یا حرام پہ خرچ کرنے والا. تیسرا اپنے اہل و عیال پر بخل کرنے والا، اللہ نے عطا بھی کیا تب بھی زبردستی روک رکھے. چوتھا یہ کہ جس کا اخلاق صحیح نہیں ہے. پانچواں یہ کہ جس میں صبر نہیں ہے، صبر کی کمی ہے. اور وہ استعمال الزجر والکسل، یہ ایک درمیان سے رہ گیا تھا کہ بے جا باتوں پہ غصہ دکھانے والا. ساتواں یہ کہ سستی کرنے والا. آٹھواں کہ جو دینداروں کی توہین کرنے والا. امام زین العابدین فرماتے ہیں وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ، یہ وہ گناہ ہے کہ کبھی نہ کبھی پردہ چاک ہو جائے، عزت ختم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو گناہوں سے اور منافقت سے محفوظ رکھے انشاءاللہ سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بہترین بندگی حضور کا واقعاً سچا امتی اور مولا علی کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نعرہ صلوات. اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا علی بن امیر المومنین وقائد الغر المحجلین و امام المتقین علیہ افضل الصلاة والسلام. نعرہ صلوات. اللہم صل علی وصلی علی الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی السبطین الرحمہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنۃ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم السلام. الصلاة والسلام علیک صاحب العصر والزمان بیمنہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. اللہم عجل فرجہ الشریف انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. نعرہ صلوات. تشریف رکھیے گا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. انتہائی شدید مذمت کرتے ہیں ان بم بلاسٹ کی کہ جو کرمان میں ہوئے اور جس میں 200 سے قریب یا 200 سے کچھ اوپر مومنین مسلمین شہید ہوئے. اور ہم یہ سب جانتے ہیں اور اب تو پوری دنیا جان چکی ہے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا کس کا شیوا ہے. تو وہ جو ایک یزیدیت تھی کہ جس نے بچوں اور عورتوں کو اسیر کیا اور قتل کیا، اور وہاں سے وہ یزیدیت کے آثار آج تک اس طرح جاری و ساری ہیں کہ جب آپ کوئی چیز فتح نہ کر سکیں اور جو اصل آپ کی نگاہ میں تھریٹس ہیں ان میں سے کسی کو بھی ختم نہ کر سکیں تو پھر کارپٹ بامبنگ کر کے اپنا، میں کہتا ہوں کہ وحشیانہ پن وہ ظاہر کریں عورتوں اور بچوں پر، بے گناہ بچوں پر. اور فقط اسرائیل ہی وہ اسٹیٹ ہو سکتا ہے کہ جو ایک وقت میں 3 کنٹریز پر بمبارڈمنٹ کرے اور آخر میں وکٹم کارڈ بھی کھیلے، پھر کہ ہم بڑے مظلوم ہیں. وہ لیبنن پہ بھی بمباری کریں اور وہ غزہ میں بھی کریں اور وہ سیریا میں بھی کریں اور یمن میں بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور ایران میں بھی انڈائریکٹلی اس طرح سے بے گناہوں کو
آخر میں قتل کریں اور شہید کریں، اور آخر میں کہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اور ہم سے بڑا اس وقت کوئی مظلوم نہیں ہے، اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو۔ تو یہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے۔ میرے پاس وقت بھی بالکل تمام ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو جنوری ہی میں 2016 میں 2 جنوری شہید باقر النمر کی شہادت ہوئی تھی، جنہیں آل سعود نے شہید کیا، ان کی ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے۔ اور پھر جنوری 2020 میں 3 جنوری کو شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس، ان کی اس وقت شہادتیں ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام شہدائے اسلام کے درجات کو مزید بلندتر فرمائے انشاءاللہ، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ سے، اور اس ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ مجھے ایک اچھی دعا لگتی ہے، مولانا ابوالقاسم صاحب اس دعا کو اکثر دہراتے ہیں، تو میں ان کا بھی ذکر خیر کرتے ہوئے، اس وقت وہ زیارتوں پر ہیں، تو خود بخود ہم بھی انشاءاللہ ان کے زیارت کے ثواب میں شریک ہوں، اور وہ یہاں پر ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ وہ ایک دعا اچھی طرح سے کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہماری آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے لائق بنا دے، اور ہماری زبان کو، میری اس میں کچھ اضافہ بھی ہے ہماری اپنے فقیر کی جانب سے دعا میں، کہ ہماری زبان کو ان کی مدحت کے لائق بنا دے، اور ہمارے دل کو ان کی محبت کے لائق بنا دے، اور ہماری ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا دے، اور ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کے لائق بنا دے، اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد۔ آگے تشریف لے آئیے گا۔